السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن غلاموں کے بازار میں بڑی رونق تھی۔ بہت سے سوداگر اپنے ساتھ غلاموں کی قطاریں لے کر آئے تھے۔ جیسے دیہات کے بازاروں میں گایوں، بھینسوں اور بکریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، رنگ برنگ کے سجے ہوئے جانور، تندرست و توانا، دھلے اور نہائے ہوئے جانور، تاکہ خریدار پہلی نظر میں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے برعکس بازار کے ایک گوشے میں کم قیمت، کمزور اور میلے کچیلے جانور بھی لائے جاتے ہیں، جنہیں صاحب حیثیت خریدار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان جانوروں کی طرف وہی خریدار رجوع کرتے ہیں جن کی جیبیں ہلکی اور ہاتھ تنگ ہوتے ہیں۔ بخارا کے غلام بازار کا بھی یہی حال تھا۔ مختلف نسلوں، قبیلوں اور رنگوں کے غلام بہت دیر سے سر جھکائے اپنی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی خریدار ان کے قریب سے گزرتا تو وہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر چونک اٹھتے۔ غلاموں کی اس اضطراری حرکت سے ان کے پیروں کی زنجیریں بج اٹھتیں اور ساکت فضائیں کچھ دیر تک ایک ہیجان انگیز شور سے گونجتی رہتی۔ خریدار بڑے ناز و غرور سے زمین پر قدم رکھتے، آڑی گردنوں اور ترچھی نظروں سے غلاموں کے اداس چہروں کو دیکھتے، جن پر ناآسودہ تمناؤں کے رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہتے تھے۔ جب یہ سیم و زر کے آقا اور اقتدار کے مالک اپنی پیشانیوں پر نخوت و غرور کی لکیریں ابھارے زمین کے سینے پر زور زور سے پاؤں مارتے، شدید بے نیازی کے عالم میں چپ چاپ گزر جاتے، تو سارے غلام بیک وقت چیخ اٹھتے، جیسے وہ خریداروں کے بند دروازوں پر فریاد کر رہے ہوں، ہمیں خرید لو، خدا کے لیے ہمیں خرید لو، کہ انسانی آزادیوں کے یہ تاجر ہمارے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ اس قسم کے تمام سوداگر اپنے اپنے غلاموں کو پھٹے پرانے لباس پہناتے اور بہت معمولی غذا کھانے کے لیے دیتے، وہ بھی اتنی مقدار میں کہ ان کے غلام بس سانس لے سکیں۔ جب اس غیر انسانی سلوک کے خلاف غلام اپنے آقاؤں سے احتجاج کرتے تو انسانی آزادیوں کے تاجر صاف صاف کہہ دیتے، اگر تمہاری آسائشوں پر زیادہ رقم خرچ کر دی گئی تو ہمیں اس کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ اپنے آقاؤں کا یہ بے رحمانہ جواب سن کر غلام خاموش ہو جاتے اور پھر اس دن کا انتظار کرنے لگتے جب کوئی امیر یا حاکم غلام بازار کی طرف رخ کرے گا اور انہیں خرید کر اس اذیت کی زندگی سے نجات بخشے گا۔ اس روز غلاموں کی صفوں میں بہت زیادہ ہیجان اور جوش پایا جاتا تھا۔ خلاف معمول انہیں غسل کے بعد نئے کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے تھے۔ غلاموں نے آقاؤں کے حکم پر بہت دیر تک اپنے گرد آلود چہروں کو دھویا اور آراستہ ہو کر اپنے خریداروں کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ سوداگر حاجی نصر فطرتاً ایک بخیل انسان تھا۔ اس نے بازار غلامی کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اس موقع پر بھی انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سبکتگین کی مسلسل درخواست کے باوجود حاجی نصر نے اسے نیا لباس پہننے کو نہیں دیا تھا۔ آقا، ذرا دوسرے سوداگروں کے غلاموں کو تو دیکھیے کہ وہ کیسے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سبکتگین کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاجی نصر بڑی بے پرواہی کے ساتھ مسکرایا، میں اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہوں، اگر تیرے حوالے سے مجھے کوئی بڑا فائدہ پہنچنا ہے تو وہ ہر حال میں مجھے پہنچ کر رہے گا۔ سبکتگین کا دل بجھ کر رہ گیا۔ وہ اپنے بہتر مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا۔ جب دوسرے غلاموں کے آراستہ جسموں اور چمکتے چہروں پر اس کی نظر پڑتی تو اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگتا۔ بہت دیر تک سبکتگین کی یہی کیفیت رہی، پھر یکایک اس کے دماغ میں ایک برق سی لہرائی اور کانوں میں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ گونجنے لگے، اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ
اللہ تیری زنجیروں کو کاٹ دے گا۔ سبکتگین کا دل ٹھہر سا گیا، مگر وہ سید کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ اندر کے بت کون ہیں؟ سبکتگین کا ذہن الجھنے لگا، مگر اسی لمحے غلام بازار پرشور آوازوں سے گونج اٹھا۔ غزنی اور بخارا کا فرما روا امیر البتگین مختلف علاقوں سے لائے ہوئے غلاموں کو دیکھنے آ رہا تھا۔ انسانی آزادیوں کے تاجر دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعائیں کر رہے تھے کہ امیر البتگین منہ مانگے داموں پر ان کے غلاموں کو خرید لے۔ خود غلاموں کی حالت بھی ناقابل بیان تھی۔ ان کے چہرے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور خشک ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ وہ زیر لب زمین و آسمان کے مالک سے اپنی نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ امیر البتگین غلام بازار کے دروازے میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک تمام سوداگروں نے اپنے اپنے غلاموں کو ڈانٹا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اٹھی ہوئی گردنوں کو جھکا لو۔ چند لمحوں کے لیے غلاموں کے جسموں پر لرزش طاری ہوئی، لیکن اپنے آقاؤں کی خشمگین نظریں دیکھ کر انہیں سنبھلنا پڑا۔ اب سارے کے سارے غلام پتھر کے تراشے ہوئے مجسمے نظر آ رہے تھے۔ ان کی سانسیں جاری تھیں مگر جسم حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ امیر البتگین آہستہ آہستہ غلاموں کی قطار کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ غزنی کے فرما روا کی تیز نظریں ایک لمحے میں ہر غلام کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیتی اور پھر فوراً ہی ان کا زاویہ بدل جاتا۔ البتگین کی بے دلی دیکھ کر تمام تاجر اداس نظر آنے لگے۔ آج ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ حضور، ایک نظر اسے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک سوداگر نے جوش جذبات میں امیر البتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تندرست و توانا اور خوبصورت غلام ہے، خاص طور پر سرکار کی خدمت گزاری کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، بس ایک نظر۔ ابھی سوداگر کی بات مکمل ہونے بھی نہ پائی تھی کہ امیر البتگین کی کشادہ پیشانی پر کئی بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی ناگواری کے انداز میں تاجر سے کہا، کیا اب تیری آنکھوں سے ہمیں ان غلاموں کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ کہہ کر امیر البتگین آگے بڑھ گیا۔ سوداگر حاجی نصر بہت زیادہ مایوس نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے غلام سبکتگین کی ظاہری حالت دوسرے غلاموں سے بہتر نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور لباس بھی بہت معمولی۔ حاجی نصر نے دوسرے تاجروں کی طرح اپنے غلاموں کی آرائش کا اہتمام نہیں کیا تھا، مگر اس وقت حاجی نصر کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب غزنی کا حکمران سبکتگین کے سامنے ٹھہر گیا اور اس غلام کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ یہ نوجوان ہمیں پسند ہے، امیر البتگین نے سبکتگین کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے شوکت و فراست ٹپکتی ہے۔ اس کے بعد حاجی نصر کو ایک بڑی رقم ادا کر دی گئی اور سبکتگین چند سپاہیوں کی نگرانی میں غزنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلی بار سبکتگین آرام دہ بستر پر لیٹا تو ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ جب بھی چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگتی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بستر کے قریب کھڑے ہوں اور اسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں، اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے، پھر اللہ تیری زنجیروں کو کاٹ دے گا۔ گھبرا کر سبکتگین کی آنکھ کھل جاتی اور وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ پھر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہے۔ میں ان بتوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کے بت کون ہیں اور باہر کے بت کہاں ہیں۔ سبکتگین خود کلامی کے انداز میں کہتا اور پریشان ہو کر محل کی اونچی اونچی دیواروں کو دیکھنے لگتا۔ البتگین اپنے نئے غلام سبکتگین سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ کچھ دن بعد ہی غزنی کے حکمران نے سبکتگین کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا۔ پتہ نہیں میرا دل تیری طرف کیوں کھنچتا ہے۔ ایک دن
تنہائی میں امیر نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تجھ سے اپنے بیٹے ابو اسحاق کی طرح محبت کرتا ہوں۔ امیر، یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ایک غلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ سبکتگین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، اپنے آپ کو غلام کہہ کر مجھے آزار نہ پہنچا۔ سبکتگین، شدت جذبات سے امیر کی آواز بھاری ہو گئی، میں نے سینکڑوں غلاموں کو نظر انداز کر کے تجھے منتخب کیا تھا، حالانکہ اس وقت تیرا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور لباس سے بھی بوسیدگی ظاہر ہو رہی تھی، پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ امیر بہتر جانتے ہیں۔ سبکتگین نے بدستور سر جھکائے ہوئے کہا، مجھے تیرے غبار آلود چہرے پر ایک عجیب سی روشنی نظر آئی تھی۔ امیر البتگین پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ لڑکا نسلاً غلام نہیں ہے۔ اپنے نئے آقا کی گفتگو سن کر سبکتگین رونے لگا، امیر، میں بد نصیب شہنشاہ ایران یزدجرد کی نسل سے ہوں۔ سبکتگین، تو بد نصیب نہیں ہے۔ امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تیری گردش کے دن گزر چکے ہیں اور اب تو میرا فرزند ہے، ابو اسحاق کی طرح۔ سبکتگین اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگا اور کمرے کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اہل وفا کے مانند زیست بسر کرنا۔ مختصر سے وقفے کے بعد امیر البتگین کی آواز دوبارہ گونجی، میں نے تجھ پر جو اعتبار کیا ہے اسے کبھی مجروح نہ کرنا۔ اگر میرا اعتبار ختم ہوا تو ایک دن تو کبھی ذلت و گمنامی کے اندھیروں میں سسک سسک کر فنا ہو جائے گا۔ اس کائنات میں صرف اعتبار اور یقین کی روشنی ہے، اگر یہ روشنی بجھ جائے تو ظلمت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ سبکتگین نے بے قرار ہو کر امیر کے پیروں پر سر رکھ دیا، آقا، آپ مجھے ایفائے عہد کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ امیر نے سبکتگین کے دونوں بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا، اور ان حاسدوں سے بھی ہوشیار رہنا جو میری شفقت اور مہربانی دیکھ کر تجھ سے جلنے لگے ہیں۔ سبکتگین نے امیر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبکتگین شاہوں کی اولاد تھا۔ جب اسے فراغت اور آسودگی کے چند لمحے میسر آئے تو دل و دماغ کا غبار بھی ڈھل گیا اور چہرے کی گرد بھی صاف ہو گئی۔ اب وہ نئے لباس میں ایک شہزادہ نظر آتا تھا، دلکش نقش و نگار، سرخ و سفید رنگ اور دراز قد۔ سبکتگین مردانہ وجاہت کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ تھا۔ وہ جدھر سے بھی گزر جاتا لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے۔ محل کی کنیزیں اس سے بات کرنے اور قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی۔ کبھی کبھی سبکتگین کے جذبات میں بھی ہیجان برپا ہوتا، مگر فوراً ہی اس کے کانوں میں امیر کے یہ الفاظ گونجنے لگتے، سبکتگین، میرے اعتبار کا خون نہ کرنا، سبکتگین، میرے اعتبار کا خون نہ کرنا۔ اور پھر یہ گونج اس قدر بڑھ جاتی کہ سبکتگین لرز کر رہ جاتا اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے امیر البتگین کی تیز نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ پھر سبکتگین کے چہروں پر چٹانوں جیسی سختی ابھر آتی اور وہ محل کی حسین کنیزوں کی طرف سے اس طرح منہ پھیر لیتا، اس طرح منہ موڑ لیتا جیسے یہ خوبصورت عورتیں دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں ہوں۔